اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، ابتدائے آفرینش اور قرآن کریم اور سائنس قرآن نے وہ بہت سارے حقائق جو اب سائنسدان دریافت کر رہے ہیں، قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اپنے شارٹ لیکچرز میں، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ میاں نے پانی کو بھی زندگی کی ایک بنیاد قرار دیا ہے، جس کو آج انگریزی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ لائف از آف ایکویٹک کریکٹر، کہ اگر پانی نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ خدا نخواستہ کسی ملک میں نمی نہ رہے، پانی وہاں سے بالکل ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں پرندے بھی نہیں رہیں گے، درخت بھی نہیں رہیں گے، سارا صحرا ہو جائے گا، زندگی رک جائے گی۔ قرآن نے یہ سورہ انبیاء میں جو اس سلسلے میں کہا، قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہاں پانی سے بنانا جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی مدد سے ہر زندہ شخص، زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے بحال رکھا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، وہ پانی کے سبب زندہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال یہ بھی دوں گا کہ مثال کے طور پر ایک انسانی جسم میں مثال کے طور پر 8 لیٹر یا 5 لیٹر پانی ہے۔ اگر مخصوص حد تک پانی نہ رہے تو آدمی ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مر جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زندگی کی بنیاد یقیناً پانی ہے، لیکن یہاں پانی کا مطلب، جعل کا مطلب بنانا اس انداز میں، تخلیق کے انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ اس کا ایک سبب ہے، یہ لسان العرب عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری اور بہت معتبر ڈکشنری ہے ابن منظور الافریقی کی۔ اس نے بڑا خوبصورت اس آیت کو بیان کیا جس میں جعل کا لفظ آیا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا ہے، یعنی بیٹیاں قرار دے دیا ہے۔ گویا وہ فرشتوں کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں کسی کی کیفیت کی جانب یا کسی کی ایک ڈسپوزیشن کی جانب اشارہ ہے، تخلیق کی جانب اشارہ نہیں ہے۔ تو ابن منظور لکھتے ہیں اے سموہم، انہوں نے یہ نام دیا ہے ان کو۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے مؤنث ہیں، تو اللہ میاں نے اس بارے میں ان کی زجر و توبیخ کی۔ جعل کا معنی ایک اور آیت میں بہت واضح ہوتا ہے کہ، اور پھر سمجھ آئے گا کہ پانی زندگی کو کس طرح بحال رکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ نحل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب کسی علاقے میں، کسی بستی میں یہ داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کو برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو وہاں کا گھٹیا ترین آدمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں۔ یہ کم ظرف حاکموں کے بارے میں بھی یہ درست ہے۔ یہاں جعل کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو دوبارہ کمتر کے طور پر ان کو تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی وہ ان کی کیفیت ایسی کر دیتے ہیں کہ ان کو بے توقیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی کم ظرف حاکم آ جائے، وہ وہاں کے عزت دار لوگوں کو، شرم و حیا والے لوگوں کو وہ اس طرح وہ پریشان کرتے ہیں۔ آج سائنس نے قرآن کریم کے اس بیان کو اس طرح بھی بیان کیا کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو
پانی کی مدد سے بحال رکھا ہے، پانی کی مدد سے قائم رکھا ہے، اس کو آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ all living cells contain 70% water by weight۔ ہمارا انسانی جسم بھی سارا سیلز کا بنا ہوا ہے۔ اگر میرے ایک سیل کا جائزہ لیا جائے تو ہر سیل میں جو پانی کی مقدار ہے وہ 70% ہے۔ اگر ان سیلز میں پانی کم ہو جائے تو لائف سیزز ٹو ایگزسٹ، تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ زندگی کے حقائق ہیں جو قرآن کریم نے بہت پہلے بتا دیے تھے، ہم جن کو صرف بغیر سمجھے پڑھتے رہے۔ کاش کہ قرآن کریم کو ہم نے ذریعہ علم کے طور پر پڑھا ہوتا تو زندگی کے سربستہ رازوں تک ہم باقی قوموں کے مقابلے میں مسلمان پہلے پہنچے ہوتے، اور جو علم میں آگے ہوتا ہے سروری اسی کے نام اور سرداری اسی کے نام لکھی جاتی ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم قرآن کریم پہ یہ شارٹ لیکچرز میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے قرآن اور سائنس کے حوالے سے۔ شکریہ جی۔